Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Respected students, I welcome you all in the course of Seerah of Prophet Muhammad, peace be upon him. Our today's lecture is about the holy birth of Prophet Muhammad, peace be upon him. In today's lecture, we will discuss the early life of Prophet Muhammad, peace be upon him, his teenage, his childhood, and likewise the very first occupations that Prophet, peace be upon him, has performed. So moving towards our first lecture, the holy birth of Prophet Muhammad, peace be upon him. Prophet, peace be upon him, Muhammad, peace be upon him, the master of prophets, was born in Bani Hashim Lane in Makkah on Monday morning, the 9th of Rabiul Awal, the same year of the elephant event, and 40 years of the reign of Kisra, the 20th or 22nd of April. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش قریش کے قبیلہ بنو ہاشم میں ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش منڈے کے دن یعنی سوموار کے دن ہوئی اور یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور یہ وہی سال تھا جس کو عام الفیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. کچھ روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو اور کچھ روایات کے مطابق 9 ربیع الاول کو ہوئی. صفی الرحمن مبارک پوری جو رحیق المختوم کے رائٹر ہیں اور مصنف ہیں انہوں نے اسی رائے کو زیادہ ترجیح دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ 9 ربیع الاول کو ہوئی اور یہ وہی سال تھا جس کو عام الفیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. عام الفیل کا ذکر قرآن مجید کی سورہ فیل میں مختصر انداز میں بہت اچھے طریقے سے کیا گیا ہے. یہ وہی سال تھا جب ابرہہ نے خانہ کعبہ کی دیوار کو منہدم کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندے کے ذریعے جو ہے اس کی قوم کو اور اس کی جو سارے حواری تھے ان کو نیست و نابود کر دیا. اور یہ 571 اے ڈی کا زمانہ تھا اور ہجری سال کے مطابق 20 یا 22 اپریل کا دن تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ محترمہ تھیں ان کا نام تھا آمنہ بنت وہب اور آپ کے والد محترم کا نام تھا عبداللہ اور عبداللہ جو ہے وہ بیٹے تھے عبد المطلب کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ محترمہ آمنہ بنت وہب تھیں انہوں نے ایک غلام خاتون کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے ان کو یہ خوشخبری پہنچائی اور آپ کے دادا جو ہے آپ کی پیدائش پر بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے اپنی ایک خوشی کے اظہار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے گئے. وہاں انہوں نے دین ابراہیمی جس کی وہ پیروی کرتے تھے وہاں اس دین کو کی اتباع میں انہوں نے خانہ کعبہ میں جو ہے وہ اپنی خوشی کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور خدا کا شکر ادا کیا. اور پھر آپ وسلم کی سیکمسیشن ہوئی. آپ کی پیدائش کے 7ویں دن آپ کے ختنہ مبارک کیے گئے اور عبد المطلب نے آپ کا نام جو ہے وہ محمد رکھا. محمد ایک ایسا نام ہے جو عربوں میں پہلے جانا پہچانا نہیں جاتا تھا اور عربوں کے دستور کے مطابق یہ بالکل نیا نام تھا. عربی زبان میں محمد کا مطلب ہے وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے جبکہ آپ کی والدہ محترمہ جو ہے انہوں نے آپ کا نام احمد رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کچھ دن بعد سویبہ جو ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی تھیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ مبارک پہلایا اور اس کے بعد جیسا کہ عربوں کا رواج تھا کہ بچوں کو پیدا ہوتے ہی بدوؤں کے حوالے کر دیا جاتا تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی ذمہ داری ادا کی. جیسا کہ عربوں میں رواج تھا کہ بچوں کو تہذیب و تمدن زبان کی فصاحت و بلاغت اور بدوی زندگی کے طور اطوار سکھانے کے لیے ان کو مختلف جو ہے وہ صحرائی علاقوں میں بھیج دیا جاتا تھا. چنانچہ صحرا کی جو خواتین تھیں وہ مختلف جو علاقے تھے وہاں پر وہ آتی تھیں اور اس کے بعد مختلف بچوں کو جو ہے وہ ان کی کفالت کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے ان کے والدین سے جو ہے وہ لے کے جاتی تھیں اور اجرت پر ان کو جو ہے وہ دودھ پلایا کرتی تھیں. چنانچہ پروفٹ پیس بی اپان ہم کو حضرت حلیمہ سعدیہ جن کا پورا نام حلیمہ
بنت ابی زویب تھا، اور جو بنی سعد بن بکر کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اور ان کے خاوند کا نام حارث بن عبد العزہ تھا، اور انہیں ابو کبشہ بھی کہا جاتا تھا، ان کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے اب اس قصے کو نریٹ کرتے ہوئے، روایت بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہم بہت ساری خواتین جو ہیں اجرت پر دودھ پلانے کے لیے قریش کے پاس آئے، اور مختلف خواتین نے مختلف بچوں کو جو ہے وہ کفالت کی ذمہ داری لی، اور جب آخر میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے، اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اس لیے خواتین تھوڑی سی اس بات کی ہچکچاہٹ کا انہوں نے اظہار کیا کہ جب آپ کو کہ وہ کفالت کریں گے تو شاید انہیں اچھا جو ہے اس کا نعم البدل نہ دیا جا سکے، چنانچہ انہوں نے سب سے آخر میں جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے کی ذمہ داری جو ہے قبول کی۔ اور the tradition is explicit on this point that Halima Sadia's return journey and her subsequent life, as long as Prophet peace be upon him stayed with her, was encircled with the halo of good fortune۔ بہت ساری روایات ہیں جس کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں رہے، ان کے پاس رہے، ان کی زندگی میں، ان کے گھر میں، ان کی خوراک میں اور باقی سب چیزوں میں بھی، زندگی کے معاملات میں بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رحمت، ایک خاص برکت جو ہے وہ دیکھی گئی۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 سے 5 سال تک کی عمر میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، اور پھر ایک بہت انوکھا واقعہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رونما ہوا، جس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ وہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ اور تھوڑی سی پریشانی میں مبتلا ہو گئی، چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ محترمہ کے حوالے کر دیا۔ یہ واقعہ جو ہے صحیح مسلم میں ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ گھر کے باہر کے حصے میں کھیل رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صدر مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ ہے، اس کو چاک کیا، اور اس میں سے ایک بلڈ کلاٹ جو ہے وہ نکالا، اور انہوں نے فرمایا that was the part of Satan in you, and then he washed it with the water of Zamzam in a gold basin. After that the heart was joined together and restored to its place. The boys and playmates came running to his mother, that is his nurse, and said, "Verily Muhammad has been murdered." They all rushed toward him and found him all right, only his face was white. چنانچہ بچے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھیل رہے تھے، انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے، اور انہوں نے ان کو بتایا کہ ان کا جو چہرہ ہے وہ بالکل سفید ہو چکا ہے، اور شاید ان کو نا ختم کر دیا گیا ہے، یا ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش ہے کہ وہ شاید اپنی دوبارہ زندہ نہ رہ سکیں۔ چنانچہ حدیث کے مطابق ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر جو ہے، آپ کا سینہ جو ہے وہ چاک کیا، اس میں سے شیطان کا حصہ جو ہے وہ نکالا، اور اس کے بعد اس کو زمزم سے دھونے کے بعد دوبارہ اپنی جگہ پہ فکس کر دیا گیا۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ بہت پریشان ہو گئی، اور انہوں نے اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ ان کی والدہ محترمہ کے حوالے کر دیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 6 سال تھی۔ In respect of the memory of her late husband, Amina decided to visit his grave in Yasrib, that is Medina. She set out to cover a journey of 500 kilometers with her orphan boy. چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں آپ اپنی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب کے پاس واپس آئے، تو انہوں نے اپنے جو ہے وہ ابوا کے مقام پر جو یثرب کے قریب یعنی مدینہ کے قریب ہے، ان کو اپنے بیٹے کو وہاں لے کر گئیں اپنے والد کی قبر پہ، یعنی کہ حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر پہ لے کے جانا چاہا۔ اور اس سفر میں ان کے ساتھ ان کی ایک لونڈی جو ہے ام ایمن، اور اس کے علاوہ حضرت عبد المطلب بھی شامل تھے۔ چنانچہ آپ وہاں پر سفر کر کے گئیں اور ابوا کے مقام پر آپ رکیں، اور یثرب میں تقریباً انہوں نے 1 مہینے کا قیام کیا۔ اس کے بعد وہ کافی بیمار ہو گئیں، یہاں تک کہ اسی بیماری کی حالت میں
ان کا جو ہے وہ انتقال پا گئی، ان کی وفات ہو گئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ واپس جو ہے وہ مکہ کی طرف آ گئے. ٹو ہز کمپیشنیٹ گرینڈ فادر. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کفالت کی ذمہ داری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے ادا کی، اور حضرت آپ کے جو دادا تھے وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور ان کی الفت کا جو اور محبت کا جو مرکز ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ایک اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ یتیم تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ابھی کچھ ہی وقت ہوا تھا کہ آپ کی والدہ محترمہ بھی ہیں وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی تھیں. چنانچہ حضرت عبد المطلب جو تھے وہ آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور آپ کا بہت خاص خیال رکھا کرتے تھے. یہاں تک کہ روایات میں ذکر ہے کہ خانہ کعبہ کی جو چھاؤں تھی خانہ کعبہ کے گرد، اس میں ایک خاص قسم کا میٹرس یا ایک جو ہے بستر لگایا جاتا تھا، اور عبد المطلب جو تھے یہ اس پر آرام کیا کرتے تھے. چنانچہ عبد المطلب جو ہیں اپنے پوتے کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے، ان کو اپنے اس خاص میٹرس پہ بیٹھنے کی اجازت دیتے، جبکہ باقی بچوں کو جو ہے وہ ان سے دور کر دیتے، اور ان کی ان محبت میں ان کی جو ہے وہ پیٹھ تھپ تھپاتے، اور ان کو ہمیشہ ایسا کام کرتے کہ جس کے ذریعے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ملتی. And he used to seat the boy on his mattress, pat his back, and was always pleased with what the boy did. اور جو بھی آپ سے کام کیا کرتے ان کو بہت خوشی کی نگاہ سے دیکھتے. When he was Prophet peace be upon him was 8 years 2 months and 10 days old, his grandfather Abdul Muttalib passed away in Makkah. چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال 2 مہینے اور 10 دن کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد دادا محترم تھے وہ بھی وفات پا گئے. اور آپ کی والد کی دادا محترم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کفالت ہے وہ ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کے دی گئی. چنانچہ حضرت ابو طالب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفایت میں کبھی جو ہے وہ کمی بیشی نہ آنے دی، اور اپنی استطاعت کے مطابق ہمیشہ جو ہے وہ اپنے بھتیجے کا جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھا، اینڈ اپنے بچوں کے اوپر ہمیشہ ان کو فوقیت دیتے، اور اپنی توجہ کا مرکز جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا. ہی سنگلڈ the boy out with great respect and esteem. اور نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ احترام بھی کرتے تھے. ابو طالب remained for 40 years cherishing his nephew and extended all possible protection and support to him. یہاں تک کہ ابو طالب نے 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں رکھا، ہمیشہ ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. یہاں تک کہ جب قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر بھی مجبور کیا تو تب بھی آپ جو ہے آپ نے اپنی مدد اور اپنی حفاظت جو ہے اس کا دائرہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیشہ وسیع رکھا. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا سفر جو تجارت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے تھے تو آپ سیریا کی جانب آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سیریا یعنی کہ شام کا سفر کیا. یہ ایک بزنس ٹرپ تھا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور یہاں تک کہ جب آپ بصرہ کے قریب ایک علاقے میں پہنچے جو شام کے بالکل قریبی اور نواحی علاقوں میں سے تھا، تو وہاں پر آپ کا گزر ایک بحیرہ نامی ایک راہب سے ہوا جو جس کا نام جارج بتایا جاتا ہے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت اور اکرام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت احترام سے جو ہے جگہ پہ بٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خاطر اور تواضع کی، اور انہوں نے کچھ خاص باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی جو عبد المطلب کو انہوں نے بتائیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے this is the master of all humans, will send him with a message which will be a mercy to all beings. انہوں نے کہا کہ یہ جو شخص تمہارے ساتھ ہے، ابو طالب کو مخاطب ہو کے کہا یہ جو ہے تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک جو خدا ہے وہ ان کو ایسا میسج اور ایک ایسا پیغام دے گا جو تمام انسانیت کے لیے ہوگا. ابو طالب نے جب ان کی بحیرہ کی یہ باتیں سنی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں یہ باتیں ہمارے جو ہے وہ اسکرپچرز یا پھر ہمارے صحائف میں جو ہمیں کتابیں اللہ تعالیٰ خدا کی طرف سے دی گئی ہیں ان الہامی مذہبوں میں یہ بات پہلے سے بتائی گئی ہے کہ خدا کا ایک پیغمبر آئے گا
جو تمام انسانیت کے لیے رحمت کا باعث ہوگا، اور اس کا پیغام جو ہے وہ تمام انسانیت کے لیے ہوگا. اور میں نے اس بات کو ایسے پہچانا کہ جب آپ عقبہ سے نیچے کی طرف آ رہے تھے تو ان کے پیچھے جتنے بھی پہاڑ اور درخت تھے وہ ان کو سجدہ کر رہے تھے. تو ان کے سجدہ کرنے سے میں نے یہ بات پہچان لی کہ یہ وہی ناموز ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں کیا جاتا ہے. So he also asked Abu Talib to send the boy back to Makkah and not to take him to Syria for fear of the Jews. چنانچہ انہوں نے یہ بھی ابو طالب کو نصیحت کی بحیرہ نے کہ آپ اس بچے کو جو ہے وہ واپس لے جائیں اور سیریا میں یعنی شام کے علاقے میں جو یہود ہیں ان سے ان کی خاص طور پر حفاظت کریں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا محترم تھے ابو طالب، انہوں نے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کچھ غلاموں کے ساتھ واپس مکہ بھیج دیا، جبکہ انہوں نے خود شام کی طرف جو ہے سفر کو جاری رکھا. The sacrilegious wars. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 15ویں سال میں داخل ہوئے تو عربوں میں ایک بہت بڑی جنگ جو ہے وہ چھڑ گئی. یہ اس جنگ کا آغاز جو ہے وہ قتل و غارت گری سے ہوا. ایک دوسرے کے حقوق اور ایک دوسرے کے جو ہے وہ حقوق کو غصب کیا گیا، ایک دوسرے پر جو ہے وہ دست درازی کی گئی اور دوسروں کے علاقے اور قبضے پر قبضہ کیا گیا، یہاں تک کہ اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہو گیا. اور یہ جو جنگ ہے بہت عرصے تک جاری رہی، اور یہ جنگ جو ہے اس کا بنیادی دائرہ کار قریش اور بنو کنانہ کا جو قبیلہ تھا ان کے درمیان تھی، اور یہ بہت زمانے کئی سالوں پر یہ جنگ محیط رہی. یہاں تک کہ جب جنگ بندی ہو گئی اور جنگ ختم ہو گئی تو اس جنگ کے اختتام پر ایک ایسے معاہدے کی ضرورت محسوس کی گئی جس کے ذریعے یہ پیغام قریش اور مشرکین مکہ کے تمام قبائل کو دیا جانا چاہیے تھا کہ آج کے بعد جو ہے وہ اس قسم کی جنگ جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. چنانچہ اس کے جنگ کے اختتام پر ایک جو پیس ٹریٹی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ایک امن کا جو معاہدہ ہے، اس کو جو ہے وہ سائن کیا گیا. قریش کے جتنے بھی بڑے قبائل تھے ان کے سرداروں نے بیٹھ کر آپس میں ایک جو ہے وہ اس ٹریٹی کو یا اس کانفیڈریسی کو جو ہے وہ سائن کیا اور اس پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا کہ آج کے بعد جو ہے وہ جنگ نہیں کی جائے گی. چنانچہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس معاہدے میں شرکت کی، اور اس کو جو ہے عربی کی کتابوں میں حلف الفضول کے نام سے، دا فضول کانفیڈریسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ ایک ایسا معاہدہ تھا جس کے بعد جو ہے جنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے تمام جتنے بھی قبائل اور قبائلوں کے جو سردار تھے ان کے درمیان امن اور آچی اور ہارمنی اور پیس کو جو ہے وہ ایک مسئلے کے حل کے طور پر چنا گیا تاکہ آئندہ سے جو ہے وہ اس قسم کی خون ریز جنگ جو ہے وہ دوبارہ عربوں میں نہ چھڑ سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کے بعد بھی اس جو ہے وہ ٹریٹی کو بہت پسند کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا I witnessed a confederacy in the house of Abdullah ibn Jada'an. It was more appealing to me than herds of cattle. Even now, in the period of Islam, I would respond positively to attending such a meeting if I were invited. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اسلام لانے کے بعد بھی اس قسم کی کسی معاہدے کا اگر حصہ بنایا گیا یا مجھے اس کی طرف دعوت دی گئی تو میں اس کو قبول کروں گا. اور اس کو حلف الفضول کے نام سے اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ جو اس معاہدے کو جو سائن کرنے والے لوگ تھے یا اس معاہدے کو پیش کرنے والے جو لوگ تھے ان سب کے سرداروں کے ناموں کے بیچ میں ان کے نام کا آغاز جو ہے وہ فضل سے ہوتا تھا. چنانچہ اس کو حلف الفضول یعنی کہ فضول کانفیڈریسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. Prophet peace be upon him's early job. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب اپنی جوانی میں قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام جو کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چرواہے کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سعد کا قبیلہ تھا جس کی بکریاں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چرایا کرتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے 25ویں سال میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تاجر ہونے کی حیثیت سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بزنس مین ہونے کی حیثیت سے اپنے فرائض بھی سر انجام دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
کا نائب ہوتے ہوئے یا ان کی بہاف پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی. ابن اسحاق reported that Khadija, the daughter of Khuwailid, was a businesswoman of great honor and fortune. She used to employ men to do her business for a certain percentage of the profits. چنانچہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، جو خدیجہ بنت خویلد کے نام سے مشہور تھیں، یہ ایک بہت مشہور قبیلے کی خاتون تھیں جو ایک تجارت کیا کرتی تھی اور اپنی تجارت کے اغراض سے مختلف لوگوں کو اپنا مال تجارت دے کے شام یمن اور مختلف علاقوں میں جو ہے وہ بھیجا کرتی تھی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ اپنی زندگی کے 25ویں سال میں داخل ہوئے تو حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر آپ جو ہے وہ شام کے علاقے میں گئے اور آپ نے ایک خاص پرسنٹیج آف پروفٹ لیتے ہوئے حضرت خدیجہ کے بہاف پہ جو ہے وہ تجارت کی. قریش پیپل ور موسٹلی ٹریڈس پیپل. یہ لوگ زیادہ تر قریش کے جو لوگ تھے یہ زیادہ تر تجارت سے تعلق رکھتے تھے. چنانچہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانت اور ان کی صداقت، ان کی سچائی، ان کی آنیسٹی، امانت داری اور ان کے اچھے مینرز، ان کے اچھے اخلاق اور طور و اطوار کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اپنی جو ہے خاص پروفٹ کو کی پرسنٹیج کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ اور ان سے اجازت ان کو یہ آفر دی کہ اگر آپ میرے بہاف پہ شام میں جو ہے وہ تجارت کریں. چنانچہ انہوں نے اپنی ایک جو ملازم تھے، میسرہ ان کا نام تھا، ان کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تجارت کی غرض سے شام جانے کی دعوت دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو جو ہے وہ قبول کر لیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر شام کے علاقے میں گئے، when he returned to Makkah, Khadija noticed in her money more profits and blessings than she used to. Her hireling also told her of Prophet peace be upon him's good manners, honesty, deep thought, sincerity and faith. She realized that she homed at her target. چنانچہ جب حضرت خدیجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، ان کی ایمانت، ان کے اچھے طور اطوار، ان کے اخلاق اور ان کے کردار کی پختگی کے بارے میں علم ہوا تو انہیں محسوس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا تجارت کا حصہ بننے کے بعد ان کے مال میں، ان کی تجارت میں اور ان کے پروفٹ میں جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہوا اور ان کے گھریلو معاملات میں بھی خیر اور برکت کا جو ہے وہ ایک واضح مظہر نظر آیا. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اپنی ایک دوست نفیسہ کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا. نفیسہ جو تھیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حضرت خدیجہ کے جو ہے وہ ان کے بارے میں آگاہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خواہاں ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے انکلز سے، جو خاص طور پہ حضرت ابو طالب سے جو ہے وہ التجا کی اور ریکویسٹ کی کہ وہ ان کے گھر جو ہے وہ نکاح کا پیغام لے کے جائیں. چنانچہ حضرت ابو طالب کے نکاح کا پیغام لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ چونکہ ایک تجارتی خاتون تھی اور ایک بزنس ویمن تھی، اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ نہ صرف اپنے تجارت کی وجہ سے مشہور تھیں بلکہ اپنے اخلاق اور کردار کی پختگی کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مشہور تھی. یہاں تک کہ عربوں میں بہت سارے ایسے نوجوان تھے جو ان سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن حضرت خدیجہ نے ان تمام کے درمیان میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی چنا. اس نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر جو ہے وہ 25 سال تھی، جبکہ 40 سال تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 25 سال تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مہر کے طور پر ان کو 20 اونٹ جو ہے وہ دیے اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے جو ہے وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ ان کے رشتہ داروں اور ان کی دوستوں اور ان کے اقربا کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ رحم دلی اور خوش مزاجی سے پیش آیا کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے
اور یہی وجہ تھی کہ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو ان کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جو ہے وہ شادی نہیں کی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم اور قاسم تھے، اور جبکہ بیٹیوں میں حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور عبداللہ جو طیب اور طاہر کے نام سے مشہور تھے وہ بھی حضرت خدیجہ کے ہی بطن سے تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی بیٹے تھے ان کی وفات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گئی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیٹیاں تھیں ان کی وفات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گئی، سوائے حضرت فاطمہ کے. حضرت فاطمہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیٹیاں تھیں ان سب نے جو ہے وہ اسلام کی شہادت دی، گواہی دی اور اسلام قبول کیا، اور یہاں تک کہ ہجرت مدینہ میں بھی یہ سب شامل تھیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو اہم ترین واقعہ ہے وہ ہے خانہ کعبہ کی تعمیر. خانہ کعبہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 5 سال پہلے ایک بہت طوفانی جو ہے وہ سیلاب آیا مکہ میں، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی جو دیواریں ہیں وہ منہدم ہو گئیں اور بہت زیادہ خراب ہو گئیں. چنانچہ قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ جو ہے اس کی تقدیس اور اس کی احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو دوبارہ جو ہے وہ تعمیر کیا جائے. چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے حلال مال میں سے جو ہے وہ پیسے کو جمع کریں گے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ اس کی دوبارہ تعمیر کریں گے. چنانچہ they were at first too awed to knock down the wall. سب سے پہلے ان کے دل میں یہ بہت زیادہ خدشات تھے کہ اگر انہوں نے اس کی دیواروں کو گرا دیا تو شاید ان کے اوپر کوئی عذاب مسلط نہ ہو جائے یا انہیں کسی قسم کا نقصان نہ ہو. چنانچہ سب سے پہلے شخص جو ولید بن مغیرہ تھے، ولید بن مغیرہ المخزومی، انہوں نے خانہ کعبہ کی جو دیواریں تھیں چونکہ وہ بہت زیادہ گر چکی تھی اور خراب ہو چکی تھی ان کو مکمل طور پر منہدم کیا، گرا دیا، اور یہاں تک کہ وہ بنیادیں جس بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا تھا وہاں سے انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کرنا شروع کیا. چنانچہ جب قریش نے دیکھا کہ ولید بن مغیرہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا اور وہ بحفاظت ہیں، چنانچہ وہاں سے انہیں ایک انکریجمنٹ ملی اور اس کے بعد انہوں نے خانہ کعبہ کی جو ہے وہ دیواروں کو بلند کرنا شروع کیا. یہاں تک کہ تمام قبیلے جو ہے وہ پتھر چن کے لاتے اور اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ سارا دن وہاں پہ کام کرتے، اور پتھر کرنے کے بعد انہوں نے جمع کرنے کے بعد انہوں نے اس کی دیواریں جو ہیں وہ بلند کرنا شروع کی. اور روم سے آنے والے کچھ ایسے جو جن کا کام دیواروں کو بلند کرنا ہوتا تھا، مزدور کی حیثیت سے انہوں نے اس میں کام کیا. یہاں تک کہ یہ سارا کام جو ہے وہ دیواریں بلند ہو گئی اور خانہ کعبہ اپنی جو ہے اصلی حالت میں آ گیا. تو اس کے کچھ وقت کے بعد ایک بہت بڑی جنگ چھڑ گئی قریش کے درمیان، اور وہ جنگ تھی حجر اسود کو نصب کرنے کے بارے میں، کہ جو حجر اسود جو ہے چونکہ اس کی بہت زیادہ احترام تھا اور بہت زیادہ اس کی عزت تھی، اس لیے اس کی تقدیس کو سامنے رکھتے ہوئے ہر شخص اور ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے ہی حجر اسود کو نصب کرے. چنانچہ حجر اسود کو نصب کرنے کے معاملے میں قریش کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ چھڑ گئی. لوگ جو ہے وہ اپنی تلواریں اور اپنا ہتھیار لے کے باہر آ گئے، اور قریب تھا کہ ایک بہت بڑا خون بہانے کا سلسلہ جو ہے دوبارہ شروع ہو جائے اور لوگوں کے درمیان ایک ایسی جنگ چھڑ جائے کہ جس کو کنٹرول کرنا یا جس کو ختم کرنا جو ہے وہ بہت ناممکن ہو جائے گا. اب یہ جنگ چھڑنے ہی والی تھی کہ ایک ابو امیہ بن مغیرہ المخزومی، ایک قبیلے کا ایک محترم ترین شخص تھا، اس نے یہ رائے دی کہ بجائے اس کے کہ ہم آپس میں لڑیں اور لڑنے کے بعد اس حجر اسود کو نصب کرنے کا فیصلہ کریں تو بہترین یہ ہوگا کہ جو شخص کل صبح سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا اسی شخص کو ہم یہ جو ہے وہ اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ اس میں خانہ کعبہ میں جو سب سے پہلے داخل ہو وہی حجر اسود کو نصب کرے. چنانچہ لوگ اس رائے پہ جو ہے متفق ہو گئے اور انہوں نے انتظار کیا، اور صبح ہوتے ہی سب لوگوں نے جو قبائل تھے قریش مکہ کے انہوں نے کوشش کی اور وہ بھاگ دوڑ کرتے ہوئے خانہ کعبہ کے ارد گرد جمع ہو گئے. جیسے ہی وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد جمع ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ
سب سے پہلے خانہ کعبہ میں موجود تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے کہ آپ وسلم صبح ہوتے ہی سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے. اب جب لوگ اس حالات صورتحال میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت دانش مندانہ فیصلہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی، ذہانت اور فراست جو ہے اس واقعے سے پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک بڑی سی چادر نما کپڑے کو منگوایا، اور اس کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو رکھ دیا، اور تمام جو قبائل تھے ان کے سرداروں کو یہ چادر جو ہے وہ تھامنے کے لیے کہا کہ وہ ہر جو قبیلہ ہے وہ چاروں اطراف سے اس چادر کو پکڑے، اور چنانچہ وہ پکڑ کر جو ہے وہ اس ایک جگہ تک اس کو لے گئے جہاں پر حجر اسود نصب کرنا تھا. چنانچہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ دانش مندانہ جو ہے وہ ایک خوبی کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب وہ اس پوائنٹ پر یا اس جگہ پر چلے گئے کہ جہاں سے اٹھا کر انہوں نے حجر اسود کو نصب کرنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا، اور خانہ کعبہ کا وہی مقام جہاں پر اس کو رکھنا تھا اور جہاں وہ آج موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کو وہاں نصب فرما دیا. چنانچہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ زندگی کے اہم واقعات تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت اور فہم و فراست کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے. چنانچہ اگر ہم ایک اوور ویو دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصائص اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصائل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کیریکٹرسٹکس تھے، ان تمام واقعات کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم he was a combination of best social attributes in himself. He was an exemplary man of weighty mind and faultless insight. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت دانا، دور اندیش اور چیزوں کو دور سے جو ہے وہ پرکھ لینے والے انسان تھے. He was favored with intelligence, originality and thought and accurate choice of means. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ جو ہے چیزوں کو بہت اعلیٰ پیمانے پر سمجھ لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ فہم و فراست اور ذہانت کی جو خوبیاں تھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر امانت داری بھی جو ہے وہ اور سچائی کی خصوصیات بھی شامل تھیں. یہی وجہ ہے کہ آپ جو ہے نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، اور قریش مکہ جو ہے اپنی امانتیں اور قیمتی چیزیں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا کرتے تھے. اور آپ کی زبان کی سچائی کا بھی اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بات کسی کو کہہ دیتے تو کبھی اس بات سے نہ پھرتے. His long silence helped favorably in his habit of meditation and deep investigation into the truth. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے وہ خاموشی کو پسند کرتے، اور خاموشی جو ہے وہ آپ کی ایک ایسی عادت تھی کہ جس نے آپ کو میڈیٹیشن کی طرف یا کسی چیز کی سچائی جو ہے وہ جاننے کے لیے اور پرکھنے کے لیے آمادہ کیا. His vivid mind and pure nature were helpfully instrumental in assimilating and comprehending ways of life and people, individual and community wise. یہیں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خداداد صلاحیت تھی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو سپرسٹیشیس پریکٹسز تھیں یا ایول پریکٹسز آف عربس تھیں، جیسے کہ شراب نوشی اور جوا وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کے اوپر یہ خاص فضل تھا کہ آپ ہمیشہ ان جو ہیبٹس تھیں یا یہ جو عادات اور اطوار تھیں ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے درمیان میں رہنے کے باوجود کبھی بھی جو ہے وہ شراب نہیں پی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بت پرستی نہیں کی. اور کچھ روایات ایسی بھی ملتی ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی سچویشن میں آ جاتے کہ آپ کا کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا امکان ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود اپنے فضل سے جو ہے وہ آپ کو اس سے دور کر دیتے. جیسا کہ روایات میں ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے ایک ایسی محفل میں شریک ہوئے جہاں پر گانا بجانا اور شراب نوشی عام تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی لوگوں کے درمیان جا کے بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنودگی آئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گہری نیند میں جو ہے وہ چلے گئے. اور اگلے دن جب سورج کی روشنی آپ پر پڑی تو تب جا کے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ جو ہے وہ کھلی. Even when he tried to obey his instinct to enjoy some live players or follow some irrespectable traditions, Providence intervened to curb
any lapse in this course. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ صادق اور امین نہ صرف ہونے بلکہ اس کا اظہار کرنے کا بھی جو ہے وہ اس کی پوری خصوصیات آپ کے اندر رکھی، اور گناہ بدی اور ہر وہ چیز جو آپ کے نبوت کے خلاف تھی یا نبوت کے اگینسٹ جا سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے آپ کو محفوظ رکھا. یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے جو ہے وہ آگے کے احوال کو جو ہے وہ ذکر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.